بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جماعت اسلامی ہند جے پور کی جانب سے ایک 15 روزہ مہم امام انسانیت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام منائی جا رہی ہے، اور اس میں ہمارے رفقا مختلف موضوعات پر آپ سے گفتگو کرتے رہے ہیں، اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آج آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں، اور میرا عنوان ہے آزمائش حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ اس میں پورا اترا، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ابراہیم، میں تمہیں تمام انسانوں کا پیشوا اور رہنما بنانے والا ہوں۔ اس پر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ پروردگار عالم، کیا یہ وعدہ میری اولاد سے بھی رہے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرا وعدہ ظالموں سے نہیں۔ حضرات محترم، یوں تو دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو دنیا میں بھیجا، اور کوئی بھی نبی ایسا نہیں کہ جس کی اللہ تبارک و تعالی نے آزمائش نہ کی ہو۔ ہر ایک نبی کو آزمائش سے اللہ تعالی نے گزارا ہے۔ نبیوں کی بات تو چھوڑیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن کریم کے اندر ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارا یہ کہہ دینا کہ ہم ایمان لائے اور میں کیا تمہیں چھوڑ دوں گا؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ تمہیں سب کو آزمایا جائے گا۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت اتنی سستی نہیں کہ وہ محض ایمان کے زبانی دعوے بھر سے آپ کو مل جائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ہر ایک کو آزماؤں گا۔ قرآن کریم کے سورہ بقرہ کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بھائیوں فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ہر انسان کو آزماؤں گا، کسی کو کسی طرح اور کسی کو کسی طرح، کسی کو خوف سے، کسی کو ہراس سے، کسی کو بھوک سے، کسی کو پیاس سے، کسی کو جان کے نقصان سے، کسی کو مال کے نقصان سے، کسی کو صحت اور تندرستی کے نقصان سے، کسی کو کاروبار کے نقصان سے۔ غرض ہے کہ میں ہر انسان کو آزماؤں گا، کسی کو کسی طرح اور کسی کو کسی طرح۔ اب ظاہر بات ہے، یہ تو ایگزامینر منتہی کی مرضی ہے کہ جس سے جیسے چاہے وہ سوال کرے، کوئی اس سے یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ بھئی یہ سوال پوچھنا اور یہ مت پوچھنا۔ اگر ظاہر بات ہے یہ پہلے سے طے کر لیا جائے تو پھر امتحان ہی کیا ہوا، وہ تو ایک ڈرامہ ہو گیا۔ حضرات محترم، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ایک بدگر کے گھر کے اندر پیدا ہوئے۔ ان کا باپ خود بت بنایا کرتا تھا، اور وہ پورے ملک میں سب سے بڑا پجاری اور مہنت تھا۔ بادشاہ وقت کے دربار کے اندر ان کے باپ کو ایک خاص منصب اور ایک مقام ملا ہوا تھا۔ عزیزان گرامی، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اس بات کو بخوبی جانتے تھے کہ ان تمام تر خرابیوں پر خاموشی اختیار کرنے سے یہ تمام جاہ و حشمت، پیسہ، رتبہ، منصب سب کچھ انہی کو ملنے والا تھا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جیسا حق پرست انسان اس بات کو کیسے گوارا کر سکتا تھا؟ صاف طور پر ایک دن باپ سے کہہ دیا کہ میں تمہیں کھلی گمراہی کے اندر پاتا ہوں۔ اتعبدون ما تنحتون، کیا تم انہی چیزوں کی پرستش کرتے ہو جنہیں اپنے ہی ہاتھوں سے بناتے اور تراشتے ہو؟ یہ سنتے ہی سارے کے سارے بس آپ کے خلاف ہو گئے۔ یاد رکھیے عزیزان گرامی کہ سب سے زیادہ حق پرست انسانوں کی مخالفت ہوتی ہے، حق پرست انسان کی سب سے زیادہ مخالفت ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ جس کی مخالفت نہیں ہو رہی، سارے کے سارے جس سے خوش ہیں، تو آپ سمجھ لیجیے اس سے بڑھ کر کے کوئی منافق ہی نہیں، کیونکہ جو آدمی حق بات بولے گا اس کے سب سے زیادہ دشمن ہوں گے۔ حق بات بولنے والے کے ہی دشمن ہوتے ہیں، اور منافقت رکھنے والے کے سب سے زیادہ دوست ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور تھا کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے درجات کو بلند کیا جائے،
اس لیے طرح طرح کی آزمائش امتحانات سے انہیں گزارا گیا۔ کبھی حضرت ابراہیم کو حکم ہوتا کہ ابراہیم اپنی بیوی اور نوزائیدہ بچے کو، لخت جگر کو، طفل شیر خوار بچے کو لے کر کے اور لغدق صحرا کے اندر چھوڑاؤ۔ کبھی حکم ہوتا کہ اپنے بچے کو لے جا کر کے اسے اللہ کی راہ کے اندر قربان کرو۔ تو کبھی حکم ہوتا میرے بھائیوں کہ ہجرت کرو۔ غرض ہے کہ جس قسم کا بھی حکم آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا حکم کو آپ نے فوراً بجا لاتے، اس کے اندر کسی قسم کی آپ چوں چرا نہیں کرتے، یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے اندر میرے کو کیا فائدہ اور کیا نقصان ہے، بلکہ فوراً اس حکم کو بجا لاتے۔ آپ کے پیش نظر صرف اور صرف یہ بات ہوتی تھی کہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہ اس کا حکم ہے اور مجھے ہر حالت میں اسے پورا کرنا ہے، خواہ کسی کوئی ناراض ہو یا کسی سے دشمنی ہو، اس سے کوئی غرض نہیں۔ یاد رکھیے عزیزان محترم کہ سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی کا جذبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر بہت زبردست طریقے سے موجود تھا۔ اور حضرات یہ بات بھی آپ یاد رکھیے کہ جس کا جیسا دعویٰ ایمانی پھر اس کا امتحان بھی اسی معیار کا، اسی لیول کا۔ ظاہر بات ہے کہ تیسری اور چوتھی کلاس کے طالب علم سے ایم اے اور بی اے کے سوال نہیں پوچھے جاتے، اور ایم اے اور بی اے والے طالب علم سے اگر تیسری چوتھی کے سوال پوچھے جائیں تو یہ اس کی توہین ہوگی۔ حضرات ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے پیغمبرانہ جرت کے ساتھ قوم کو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلایا، بت پرستی کی خرابیاں مختلف طریقے سے بیان کی۔ آخر بادشاہ وقت نے آپ کو آگ میں ڈال کر اور زندہ جلا دینے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اس پر بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ذرا سے بھی ڈگمگائے نہیں۔ آپ یہ سمجھیے کہ آپ کے موقف میں ذرا سا بھی ذرہ برابر کوئی فرق نہیں آیا، کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دستگیری فرمائی اور انہیں آگ سے صحیح سلامت نکالا، اور آگ کو حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ۔ محترم حضرات، جب اس طرح امتحان در امتحان، امتحان در امتحان ہوتے گئے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر ہر امتحان کے اندر جب پاس ہوئے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نوید اور ایک خوشخبری سناتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو فرمایا کہ میں تجھے تمام انسانوں کا پیشوا اور امام بنانے والا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اولاد کی محبت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھ لیا کہ پروردگار کیا یہ وعدہ میری اولاد سے بھی رہے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تمہاری اولاد کے اندر جو نیک اور پرہیزگار ہوں گے ان سے تو میرا وعدہ ہے، لیکن نافرمان لوگوں سے ہرگز میرا وعدہ نہیں، نافرمان لوگوں کو میرا انعام ہرگز نہیں ملنے والا۔ عزیزان گرامی، یہاں پر ایک بات بہت قابل ذکر بھی ہے اور قابل توجہ بھی ہے کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت مال میں رکھی ہے، اعمال میں نہیں رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے وراثت مال میں رکھی ہے، اعمال میں نہیں رکھی۔ یہی وجہ ہے کہ ہر انسان کو کل قیامت کے دن اس کے اعمال کے حساب سے ہی جزا اور سزا ملے گی، کسی کی نسبت وہاں پر کچھ بھی کام نہیں آنے والی۔ آپ دیکھیے کہ خواہ نوح کا بیٹا ہو یا لوط کی بیوی ہو یا ابراہیم کا باپ آزر ہو، کل قیامت کے دن وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں ان کے باپ، بیٹے اور شوہر کے پیغمبر ہونے کا کوئی کریڈٹ، کوئی بدلہ نہیں ملنے والا، بلکہ جس کے جیسے اعمال ہوں گے اس کی ویسی جزا اور ویسی سزا۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک نے ایک مرتبہ اپنی شریک حیات، اپنی سب سے چہیتی بیوی، اپنی شریک حیات، ازواج مطہرات، امہات المومنین، 2210 احادیث کی راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تک سے صاف طور پر فرما دیا کہ یا عائشۃ ایاکی و محقرات الذنوب فإن اللہ من اللہ طالبہ، اے عائشہ چھوٹے اور حقیر گناہوں سے بھی خبردار رہنا کہ اس کے یہاں کل اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی پوچھ گچھ ہونے والی ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریک حیات سے یہ نہیں کہا کہ میری نسبت ہے تمہارے ساتھ جڑی ہوئی، تمہارے کو تو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، بلکہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ کے مصداق۔ عزیزان گرامی، آج کے حالات کے اندر اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ پروردگار ہم تیری آزمائش و امتحان کے قابل نہیں ہیں، الہ العالمین
ہم امتحان کیا دیں گے بار الہ، ہمارا تو پرچہ پہلے ہی صاف ہے. ہم امتحان کیا دیں گے، ہمارا پرچہ تو میرے مالک پہلے ہی صاف ہے. لہٰذا پروردگار تو ہمیں اپنی آزمائش سے، اپنی امتحان سے، اپنی ابتلا سے بچا. اور پروردگار عالم ہمارے قدم قدم پر بہکنے کا، قدم قدم پر ڈگمگانے کا اندیشہ ہے. لہٰذا تیری کریمی اور تیرے فضل اور تیری دستگیری کے بغیر ہم کامیاب ہو ہی نہیں سکتے. میں آدم زاد ہوں مولا تو مجھ کو جانتا تو ہے، میں آدم زاد ہوں مولا تو مجھ کو جانتا تو ہے کہ زیادہ آزمائش سے میں جنت ہار جاؤں گا. عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں یہ بھی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ پروردگار اس کے باوجود اگر تجھے ہمارا امتحان ہی منظور ہے، اگر ہمارا امتحان ہی منظور ہے تو پروردگار عالم پھر ہم میں وہ قوت ایمانی، وہ ثابت قدمی، وہ اولو العزمی عطا فرما کہ بڑے سے بڑے طوفان بھی ہمارے قدموں میں تزلزل پیدا نہ کر سکیں. آمین آمین آمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.